تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان فرمائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب وہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہاں پر ہاف اینڈ ہاف ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو مجھ سے مانگے گا سب اس کو میں عطا کروں گا یا اس کو ملے گا. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں. تو ہدایت ہر ایک کو ملتی ہے اس دنیا میں، وہ ہدایت پر چلنا چاہے یا نہ چاہے اس کی مرضی. تو یہ ہے وہ مشورہ جو ڈاکٹر صاحب کا مشورہ ہے، اور یقیناً ہر نماز میں ہماری ہیلپ کرے گا. آئیے اسباق، دعا اور پلان، ہم اسی انداز میں تمام لیسنز کو پڑھیں گے. جب ہم آیات کو پڑھ لیں گے اس میں سے اسباق نکالیں گے. اسباق کیا ہیں؟ اس کیس میں ہمارے اسباق کیا تھے؟ وہ 12 عادات تھی. پھر ہم وہ دعا نکالیں گے اور پلان، تاکہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں. تو اسباق کیا ہیں؟ یہ 12 عادات ہیں. آئیے ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ میں آ جائیے. کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت کام میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ. الرحمن الرحیم، ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. الحمدللہ، علم حاصل کیجئے اور کائنات پر تدبر کیجئے. رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے. دوسروں پر رحم کیجئے. الرحمن الرحیم، یعنی جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا. مالک یوم الدین، عادت نمبر 7، ہر کام اپنا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجیے. عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کریں. عادت نمبر 2، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ایاک نعبد. اور عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد. وایاک نستعین. 10، اللہ سے ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت طلب کریں اور اچھے لوگوں کی پیروی کریں. انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا. اور برے لوگوں سے دور رہیں. وہ کون؟ الضالین، اور وہ لوگ غیر المغضوب، جن کو اللہ تعالیٰ جن پہ غصے ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یہ 12 عادات ہمارا لیسن ہے. زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ مطالعے اور فکر کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ کو توفیق دے کہ یہ میں تمام اچھی عادتیں مجھ میں آ جائیں. الحمدللہ. پھر اپنا احتساب کریں. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پلان بنائیں. تو پلان میں کیا ہے؟ پلان میں پہلی بات تو ہے ان کو یاد رکھیں، ان عادات کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں. کائنات پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں آسان طریقے سے. آئیے اسماء اور افعال، یہ بھی ہر لیسن جب ہم پڑھیں گے تو اس لیسن کے اندر جو ہم اسماء اور افعال پڑھ چکے ہیں اب تک ان کو ریوائز کریں گے. یعنی انٹرسٹنگلی، یعنی جو ہم نے اسماء پڑھے ہیں ان کی ہم واحد جمع پڑھیں گے، جمع سیکھ لیں گے. اور افعال ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں اب تک؟ ہم نے فتح کے پیٹرن پہ پڑھے ہیں، نصرہ کے پیٹرن پہ، ضربہ کے، سمیع کے. تو اب جو بھی فعل آئے گا، ہم نے تو صرف فتح پہ 3 پڑھے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے پڑھا تھا فتح، فعل اور جعل، لیکن اور بھی بہت سارے ہیں. تو جو بہت سارے آئیں گے ان میں سے ہم ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کا ٹیبل یاد کر لیں گے اسی وقت. تو اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں گے. جو جو ہم افعال پڑھتے جائیں گے ان کو ایکچوئل قرآن میں سے ہم انشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی ہے. آئیے سورہ میں کہاں کہاں پہ ہمیں اسماء، ہم سارے نہیں کر رہے لیکن اس میں سے کچھ سلیکٹیو کر رہے ہیں. سب سے پہلا اسم، تو اسم کی جمع اسماء، تو یہ آپ نے یاد کر لینی. اسم کی جمع اسماء، ناموں کا. نیکسٹ عالمین، عالمین جمع ہے. جس طرح مسلمین تھا تو اس کا مطلب یہ ہے عالم. اگر عالمن ہوگا تو جمع ہوگی عالمون، اور اگر عالمن یا عالمن ہوگا تو جمع ہوگا عالمین. تو یہ بھی جمع میں سمجھ میں آ گئی. اور لیٹس سی اور کون سی ہے؟ یوم، یوم کی جمع ایام.
یوم کی جمع ایام. نیکسٹ اب آ جاتے ہیں افعال. ہم نے جو 3 حرف والے صحیح افعال، اب آپ کو صحیح سے مراد سمجھ میں آ گیا، صحت مند جو ہم پڑھ چکے ہیں، پلس انہی افعال میں سے اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یعنی جو مصدر اس میں سے نکلتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا لفظ ہے جو ہم نے ان 3 ان چار افعال کے وزن پر یا پیٹرن پر وہ آیا ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں. الحمد. الحمد کیا ہے؟ یہ ہے اس کا مصدر حمد. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حمیدہ یحمدو. یحمدو کون سا پیٹرن ہے؟ سامعہ، کیونکہ یہ ہے سامعہ یسمعو کی طرح. تو آئیے میرے ساتھ کریں اس ٹیبل کو. یعنی حمیدہ اس نے تعریف کی. تو آئیے حمیدہ یحمدو احمد. سب کریں میرے ساتھ. حمیدہ یحمدو احمد. حامد محمود حمد. حامد محمود حمد. اب یہ آپ کا ووکیبلری کا حصہ بن جانا چاہیے. حمیدہ جب کہا تو ایک سمعہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ پورا ٹیبل کر لیتے ہیں نا. سمعہ، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. تو حمیدہ بھی آپ کے ذہن میں حمیدہ، حمیدو، حمدتا، حمدتو، حمدتم، حمدنا. تو وہ سارے آپ اس ایک ماضی کی چابی سے 6 کے 6 کر سکتے ہیں. اسی طرح یحمدو، یحمدون، تحمدو، احمدو، تحمدون، نحمدو. احمد، احمدو، لا تحمد، لا تحمدو. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، حمد تعریف. تو اس انداز میں ہم صرف اس کی چابی پڑھیں گے، باقی آپ اخذ کر لیں گے اور آپ کہیں گے اب حمیدہ میری ووکیبلری میں ایڈ ہو گیا. ہا میم دال یہ کیا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہا میم دال. اور 46 ٹائمز کسی نہ کسی سیغے میں یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. تو یہ لفظ جب بھی آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی نہ کسی فارم میں آئے گا، یا اس سے ملتے جلتے فارم ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. مالک. تو مالک کہاں سے بنا؟ ملکا یملکو، یعنی وہ مالک ہوا، اونر بنا. تو میرے ساتھ کریں. ملکا یملکو املک. پھر سے ملکا یملکو املک. کون سا پیٹرن ہے؟ دارابا یدربو ادرب. ملکا یملکو املک. مالک مملوک ملک. مالک مملوک ملک. پھر سے ملکا یملکو املک. مالک مملوک ملک. ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام یہ قرآن مجید میں پیٹرنز آئے ہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے آسان ہے اگر آپ پورا ٹیبل یاد کر لیں. بلکہ آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ ملکا داربا کا پیٹرن ہے. تو ملکا یملکو جب یاد ہوگا تو باقی سارے اسی پیٹرن پر آئیں گے. صرف مصدر جو ہے وہ سیپریٹ ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا. تو ایک دفعہ پھر ملکا یملکو املک. مالک مملوک ملک. نیکسٹ. عبدہ یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. یہ تو ہم کر چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہ ہماری ریویژن ہو گئی. اچھا یہ جو ہم پڑھ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا پہلے والے ٹیبلز میں بھی نصرہ میں ہم نے پڑھا تھا ناصر، منصور، نصر، ضارب، مضروب، ضرب، سامع، مسموع، سم. تو جو آخری والا جو ہم ایسے پڑھتے ہیں یہ اسم ہے، یعنی یہ اس کے کام کرنے کا نام ہے. مثلا حمیدہ جو ہے تعریف کرنے کا نام ہے تو ہم کہیں گے تعریف کو کہتے ہیں. اسی طرح ملکہ جو ہے اونرشپ ہے تو ملک اونرشپ کو کہیں گے. عبادت عبادت کو کہیں گے. عام طور میں اردو میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو مصدر کہتے ہیں، بیسکلی مصدر کا مطلب ہوتا ہے سورس، وہ اس چیز کا مصدر ہے. ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ کچھ گرامیرینز یہ کہتے ہیں کہ تمام الفاظ کا سورس اس کا مصدر ہوتا ہے جو میننگ بتاتا ہے بیسک. تو ہم ہر ٹیبل میں آخر میں وہ مصدر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا معنی یاد رہے. اور اردو کے ساتھ یہ بڑا کنیکٹ ہے. اردو میں بھی ہم مصدر ہی یوز کرتے ہیں. ہم تعریف کرنا، تعریف، ملک، ملکیت. جی
اچھا آپ نے غور سے سنا، میں نے کہا کچھ گرامیرینز کہتے ہیں، باقی گرامیرینز کہتے ہیں کہ جی یہ فعل ماضی اس کا سورس ہے. تو دو پوائنٹس آف ویو میں فرق کوئی بھی نہیں پڑتا، آپ ادھر سے چلیں یا ادھر سے چلیں، لیکن آپ ذہن میں کلیریفائی کر لیں کوئی ایک پوائنٹ آف سورس ہے جس سے باقی الفاظ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، یعنی دے آر بینگ ایکسٹریکٹڈ، مشتق ہیں اس میں سے، ڈیرائیوڈ ہیں اس میں سے. تو وہ ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ فعل ماضی جو کہ مادے سے بنتا ہے اس میں سے ہے. ایک یہ ہے کہ چونکہ یہ میننگ بتاتا ہے تو یہاں سے ہے. کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے، دونوں کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز میننگ تو کوئی چینج نہیں ہوتی، نہ ہی گرامر چینج ہوتا ہے. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر فار ایور. تو آئیے اس کے علاوہ اور کون سے ہیں؟ مغضوب. اب دیکھیں ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم لفظ کو جب یہاں سے پکڑیں نا المغضوب، تو آپ یہ کہیں کہ المغضوب جو ہے کیا کوئی ایسا پیٹرن ہے جو میں نے پڑھا ہے جس جیسا یہ ہوگا؟ ابھی تک تو ہم نے مغضوب ایک جگہ پہ یہاں پڑھا تو ہے، لیکن اس کا ٹیبل تو ہمارے نہیں گزرا ہمارے ووکیبلری میں. لیکن آج اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ المغضوب کا جو ساؤنڈ ہے وہ المفعول کی طرح ہے، تو آپ کے لیے یہ مشکل ہے سمجھنا یا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مغضوب یہ ہے، مغضوب مفعول، مفعول کے وزن پہ ہوگا نا؟ ہاں مفعول کے وزن پہ. لیکن یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہ بہت پریکٹس کے بعد آپ کو آئے گا، QC3 4 میں جا کر آئے گا. لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ الفاظ کو جب آپ دیکھیں نا تو آپ کہیں یہ کس پیٹرن پر الفاظ ہے. تو وہ پیٹرن المغضوب اگر آپ یہ فیل کر لیتے ہیں کہ اب المغضوب ایسے ہے، یعنی اسم مفعول ہے، اگر ایسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اسم فاعل بھی ہوگا. دیکھ اگر ہم نے منصور پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو ناصر منصور، یاد ہے آپ کو ناصر منصور، تو غاضب مغضوب ہوگا، رائٹ. اب یہ جو غاضب مغضوب ہے یہ کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ غضبہ فعل سے آیا. غضبہ وہ غصے ہوا، تو غضبہ یغضب اغضب، میرے ساتھ کریں، غضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غضبہ یغضب اغضب، رائٹ. سو غاضب مغضوب غضب، غضبہ یغضب اغضب. اور غضبہ کا معنی وہ غصے ہوا، وہ ناراض ہوا. تو اب یہ سمیع کا پیٹرن ہے، کیوں ہے کہ غضبہ آیا ہے. یہ کون آپ کو بتائے گا؟ کبھی نہ کبھی آپ کو ڈکشنری سے کہیں نہ کہیں سے چیک کر پتہ کوئی نہ کوئی آپ کو بتائے گا کہ یہ غضبہ یہ غضبہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. اب مغضوب کا معنی جس پر غضب کیا گیا، تو یہ ہم نے یہاں سے اخذ کیا ہے. تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم الفاظ کو قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر اس کے ٹیبل تک لے کے جائیں. لیکن یہ جو ہماری سکل ہے اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ QC3 QC4 جب ہم کر لیں گے پھر یہ ہمارے میں آہستہ آہستہ ابیلٹی آئے گی. لیکن آپ اس کو آبزرو کرتے رہیں. اس طرح ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا لیسن الحمدللہ، اور ہمارے چاروں یعنی دونوں لیسن مکمل ہو گئے کہ بھی رہتا ہے ایک لیسن دوسرے کی گرامر رہتی ہے، وہ گرامر رہتی ہے ابھی، سوری ابھی تو رہے گی گرامر. تو سب سے انٹرسٹنگ لیسن تو ابھی رہتا ہے. اچھا آپ کی اسکرین ابھی شیئر نہیں ہو رہی، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، فکر نہ کریں. اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی سر ہو گئی. اچھا گڈ. شہزاد صاحب آپ کو ہوسٹ ہیں، چیک کیا کریں جب نہیں آ رہی ہوتی. اسکرین آ رہی ہے سب کو نظر؟ تو ایک گہرا سانس لیں، بہت ہی گہرا سانس لیں. آج کا لیسن ہے ہم پہلا کمزور فعل کا ٹیبل پڑھیں گے، اور میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے، یہ اصلی والا کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس میں کمزور حرف آتے ہیں اس میں شیطان کا وسوسہ بڑھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ذرا ڈیفرنٹ طریقے کے ہیں تو ان سے بھاگو، حالانکہ یہ بہت آسان ہوتے ہیں.
تو آج کا جو ہمارا ورب ہے وہ ہے واہبہ، اس نے عطا کیا. اب واہبہ کا اشارہ دے کہ اس نے عطا کیا واہبہ. تو آئیے واہبہ 22 دفعہ کسی نہ کسی فارم میں قرآن میں آیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہبہ کس نے سنا ہے؟ ہبہ گفٹ کرنے کو کہتے ہیں، وہ بھی دینا ہوتا ہے. لفظ وہاب بھی ہم نے سنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی سمجھنے میں اس کو. پہلی بات ہم ریوائز کر لیتے ہیں. عربی میں کچھ حروف کو کمزور حروف کہتے ہیں، جن میں واو، یا اور الف. کمزور اس لیے ہیں کہ ان کی جب ایک آدمی کوئی بیماری میں ہوتا ہے تو تکلیف سے جو آواز نکلتی ہے او آ ای، یہ آواز وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا بیچاروں کا نام رکھ دیا ہے کمزور. کمزور کہیں سے بھی نہیں ہے، میں کہوں گا یہ اسپیشل ہے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں اسپیشل کیسے ہیں. وہبہ، وعدہ، قالا، تینوں میں ایک کمزور حرف موجود ہے. تو جیسے ایک شخص اگر اس کا ہاتھ کمزور ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ شخص کمزور ہے. چونکہ اس کے اندر ایک کمزور حرف آ رہا ہے تو ہم ایسے افعال کو کمزور افعال کہتے ہیں. دو باتیں یاد کرنے والی ہیں. جب بھی ہمیں کمزور فعل نظر آئے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز تو آپ نے پڑھ لی کہ اس کے اندر، بلکہ پہلے ہی بتا دیتا، اس میں کمزور حرف موجود ہوگا، یعنی واو ہوگا، یا ہوگا، یا الف. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان تینوں پیٹرنز میں سے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع، ان میں سے کسی نہ کسی میں سے آئے گا جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں. تو اس لیے ہر کمزور فعل کو دو طرح سے کلاسیفائی آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں کمزور حرف ہوگا یا شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، اور وہ ان چار ٹیبلز میں سے کسی ایک ٹیبل میں سے ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. خاص بات کیا میں نے کہا یہ اسپیشل ہے. اسپیشل کیسے ہیں کہ جب یہ تھک جاتے ہیں تو دوسرے کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں، یعنی یہ ایک ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، اجتماعیت ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. کبھی ایک تھک جائے تو وہ غائب بھی ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. کبھی تبدیل ہو جاتا ہے، واو کبھی الف سے، کبھی یا سے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تبدیلیاں جو کہ ان میں آتی ہیں آسانی کے لیے، تو یہ ان کے ٹیبل تھوڑے سے مختلف بنتے ہیں ہمارے پرانے ٹیبلز کے ساتھ. تو یہ تبدیلیاں ہیں. اور بیچ میں یہ حمزہ کی کیا بات ہو رہی ہے ہم بعد میں کریں گے بات، کیونکہ یہ بھی کبھی کبھی کمزور حرف کی طرح کام کرتے ہیں. تو آئیے ہمارے کمزور افعال جو ہم اب تک جس کی پریکٹس کر چکے تھے، میرے ساتھ دوبارہ پریکٹس کریں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، واہبہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. یہ یاد ہو چکے ہمیں الحمدللہ. اب ایک خاص بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس ٹیبل میں دیکھیں فتح کے آگے لکھا واہبہ، اور نصرہ کے آگے لکھا قالا اور دعا، اور ضربہ کے آگے لکھا وعدہ، زادہ، ہدا، اور سمع کے آگے کوئی نہیں لکھا ابھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ واہبہ میں اور وعدہ میں خاص بات یہ ہے کہ دونوں میں کمزور حرف شروع میں ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کا پیٹرن فتح کی طرح ہے اور ایک کا پیٹرن ضربہ کی طرح ہے. یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہ عربوں نے ڈیسائیڈ کر دیا پہلے سے. گرامر بعد میں آئی تو وہ پہلے ڈیسائیڈ کر چکے تھے. اسی طرح قالا جو ہے وہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے، اور دعا وہ بھی نصرہ کا، زادہ اور ہدا ضربہ کے. لیکن جب ہم ٹیبل پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ان میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے. آئیے دیکھتے ہیں مناسبت کیا ہے. لیکن پہلے الحمدللہ. تو پہلا ہمارا فعل آج کا ٹارگٹ واہبہ. واہبہ میں دو چیزیں، ایک تو کمزور حرف سب سے پہلے شروع میں ہے، دوسرا اس کا معنی ہے اس نے عطا کیا. میرے ساتھ بولیں واہبہ، اس نے عطا کیا یا اس نے بخشا کوئی بڑی چیز، یعنی بڑی چیز دینے کو کہتے ہیں واہبہ. اور یہ ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور میری سسٹر کا کوشچن یہاں پر آ گیا. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وہب. اب یہاں وہبہ نہیں لکھا ہوا،
تو یہاں سے گیس کر سکتے ہیں آپ کہ یہ واو الگ ہے اور ہب الگ ہے. ابھی ہم پڑھیں گے ہب کہاں سے آیا. تو یو کین سی دیٹ کہ ہب الگ ہے اور الوہاب یہ الگ ہے. تو آئیے وہابہ کا ٹیبل ہم سٹارٹ کرتے ہیں ماضی سے. آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. جب میں وہابہ میں نے کہا تو مجھے ماضی کی چابی مل گئی. کیا مطلب ہوا؟ کی. کیونکہ باقی جو ہے نا الفاظ وہ ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے نصرہ، ضربہ، سمیہ پڑھا ہے. دیکھیں وہابہ اس نے عطا کیا. تو میں ایک دفعہ میں ترجمہ بلکہ آپ ترجمہ کریں، میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کریں. وہابہ اس نے عطا کیا. وہبو ان سب نے عطا کیا. وہبتا وہبتا آپ نے عطا کیا. وہبتو میں نے عطا کیا. وہبتم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا ہم سب نے عطا کیا. آئیے اب میں بولوں گا میرے پیچھے آپ ریپیٹ کریں. وہابا بولیں آپ بھی. وہابا، وہبو. اچھا بلکہ ایسے کریں، میں ایک دفعہ بولوں گا آپ 3 دفعہ بولیں اس کے بعد. وہابا، 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 وہابا. وہبو، 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 وہبو. وہبتا، 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 وہبتا. وہبتو، 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 وہبتو. وہبتم، 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 وہبتم. وہبنا، 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 وہبنا. اب عربی میں ریپیٹ کریں میرے بعد. وہابا میرے ساتھ کریں. وہابا، وہبو. وہبتا، وہبتو. وہبتم، وہبنا. 2 کرتے ہیں آپ. وہابا، وہبو. وہبتا، وہبتو. وہبتم، وہبنا. کلیئر ہو گیا؟ آئیے اس کو استعمال کرتے ہیں عربی بول چال میں. کیسے کریں گے؟ حل وہبا کیا اس نے عطا کیا. اب یاد رکھیں اس نے عطا کیا، جواب اب کس نے دینا ہے؟ اسی نے دینا ہے. تو کیا جواب میں کہے گا؟ نعم وہبا، جی ہاں اس نے عطا کیا. 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے. حل وہبا، نعم وہبا. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں آپ جواب دیں. حل وہبا، نعم وہبا. حل وہبو کیا ان سب نے عطا کیا. کیا جواب ہوگا؟ نعم وہبو. اب حل وہبتا کیا آپ نے عطا کیا. اب جس کو کہا جا رہا ہے وہ کیسے جواب دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں میں نے عطا کیا. نعم وہبتو. اور اگر حل وہبتم کیا تم سب نے عطا کیا تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم وہبنا. آئیے میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں آپ جواب دیجئے. حل وہبا، نعم وہبا. حل وہبو، نعم وہبو. حل وہبتا، نعم وہبتو. حل وہبتم، نعم وہبنا. سب کو کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں یہ لفظ وہبا میری ووکیبلری میں آ گیا. جب کسی کو عطا کر جی جی بتائیے. سر جب ہم کہتے ہیں حل وہبتم تو اس کا ہم نے جواب دیا نام وہبنا. اگر سوال ہو حل وہبنا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. آپ اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں حل وہبنا. جی مطلب یہ ہم جیسے ہم سب آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم جی. کہہ رہے ہیں حل وہبنا. کیا ہم نے کیا نہیں وہبنا ہی کہیں نہیں آپ کسی سے پوچھیں گے نا. آپ پوچھیں گے کیا ہم نے دیا تھا حل وہبنا، اور وہ آگے سے کہیں گے نام وہبتم، جی ہاں تم نے دیا تھا. جی ایگزیکٹلی سر میرا یہی پوائنٹ تھا. لیکن کچھ کوسچن جو ہوم ورک میں لاسٹ ٹائم آئے تھے جی جی اس میں جو یہ تھا یہ کنفیوژن کریٹ ہوئی. چلیں اب کنفیوژن انشاءاللہ کریٹ نہیں ہوگی کہ اس کو الٹا کر سکتے ہیں. میرا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ یہ وائس ورسا ہونا چاہیے. ہاں وائس ورسا ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ ایکچولی جواب خود نہیں دیں گے. جب آپ پوچھیں گے حل وہبنا آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں نا. آپ کے اے لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہو تم سب، کیا ہم نے دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں تم نے نہیں دیا تھا یا تم نے دیا تھا. تو نام وہب تم. I think the question was کہ کیا ہمارا رب اللہ ہے. تو میں نے اس کو آنسر کیا تھا کہ تھا تمہارا رب اللہ ہے. لیکن اس کا آنسر جو کریکٹ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ نام مطلب ہمارا ہی رب اللہ ہے. آپ اس کو دوبارہ نہیں آپ اس کوشچن کو دوبارہ ہمارے کو بھیجیں اس کو شہزاد صاحب کو، وہ کلیریفائی کریں گے. ایسی وہ مطلب کوئی نہ کچھ کوشچن ایسا ہوگا جس کا آپ کو صحیح آنسر دیا ہوگا.
یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. होमवर्क में था सर, QC1 में होमवर्क में था ये. ہاں تو یہ آپ دوبارہ پوچھ لیجئے نا, اس وقت بھی پوچھنا چاہیے تھا, لیکن غلطی نہیں ہو سکتی. آئی کین اشور یو, یہ بڑا کلیئر ہے. نہیں, میرے خیال سے وہ اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. بیسیکلی وہ آنسر اس کا یہ بن رہا تھا. لیکن گرامیٹیکلی دیکھیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس کو وائس ورسا ہی ہونا چاہیے. اچھا آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں, دیکھ لیں دوبارہ سے اس کو, کویشچن کو آپ لکھ کر بھیج دیجیے تاکہ اس کو کلیریفائی کر دیں. یا نیکسٹ لیسن میں کلیریفائی میں کر دوں گا. اوکے, تھینک یو سر. ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ لیکن کویشچن یہ ہے نا, اگر آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے پوچھ رہے ہیں نا, جواب تو کسی اور نے دینا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. حل وہبنا اگر آپ کہہ رہے ہیں, جی سر وہ تو مجھے کلیئر ہے, یہ بات Clear مجھے ہے, کلیئر ہے. ٹھیک. جیسے پرانے کوسچن میرے دماغ میں چل رہا تھا تو میں نے آپ سے دیکھیں اس کویشچن کو نکال دیں جب تک سامنے نہ لے کر آئیں, اس کو آپ بھیجیں تاکہ اس کو انالائز کریں. فی الحال کنفیوژن کریٹ ابھی اگر الوہاب تو میں سوال پوچھ سکتا ہے جی, مطلب اپنے آپ سے بھی تو سوال پوچھ سکتے ہیں بیٹر کہ یار کیا میں نے واقعی یہ کیا تھا. تو پھر خود ہی جواب دے, کوئی اور بھی نہ ہو. نہیں تو پھر وہ اکیلا ہی ہوگا نا, پھر وہ کسی سے. یو آر رائٹ ایبسولوٹلی. وہ اگر اکیلے ہی گفتگو کر رہے ہیں اپنے آپ سے جیسے مرضی کرے پھر. لیکن عام حالات میں اس کو ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں, دو بندے دیکھ رہے ہیں یہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ میں دو بندے اپوزٹ بیٹھ کھڑے ہوئے یا زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ویسے تو انسان کسی سے اپنے آپ سے بات کرتا رہے, ٹھیک ہے نا, بٹ یو آر رائٹ کہ اگر اپنے آپ سے بات کریں تو خود ہی جواب دیتے رہیں. اپنے نفس سے پوچھ رہے ہیں تو اپنا نفس جواب دے. لیکن نارملی ڈائلاگ ایسے نہیں ہوتا, ڈائلاگ کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. آیا ربنا اللہ, تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے حل ربنا اللہ میں ہم 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ایک سوال کرے حل ربنا اللہ, تو جواب دینے والا بھی یہی کہے نام ربنا اللہ. دیکھیں اس میں کیا ہے, اس میں کویشچن پتہ کیا پوچھا جا رہا ہے, جتنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ہم سب کا کہہ رہا بن رہا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر دو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, دو گروپ الگ, ایک اے ہے اور ایک بی ہے, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن. تو اس لیے کویشچن کو ہمیں بھی ریوائز کرنا چاہیے. اگر یہ گروپ پوچھ رہا ہے ان سب سے, ٹھیک ہے نا, کیا ہمارا رب اللہ ہے, تو یہ جواب ان کو دے رہے ہیں. یا یہ ان سب کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو پھر ہم جواب دیں گے ہم. سسٹر یہ بات کلیئر ہے نا؟ جی جی سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوال اکیلا آدمی پوچھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے خود ہی اس کا جواب دینا ہے. لیکن اگر یہ سوال کرنے والا کچھ لوگوں کے بہاف پر سوال پوچھ رہا ہے, یعنی وہ اس میں ایک گروپ ہو, 2 ہوں, 10 گروپ بیٹھے ہوں, اگر وہ ان سب کے بہاف پر پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمارا رب اللہ ہے, تو ہم سارے کہیں گے ہاں ہمارا رب اللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سب کے لیے. ڈائلاگ نہیں ہے, ڈائلاگ نہیں ہے نہ کریکٹ نہیں. لیکن اگر دو گروپ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک گروپ اسی سے پوچھ رہا ہے, تو پھر تو وہ ان کے لیے وہبنا نہیں کہے گا, حل وہبنا نہیں کہے گا. اگر 2 گروپ پہ وہ مکالمہ ہو رہا ہے تو پھر وہ وہب تم کہے گا. یہی میں بات کر رہا ہوں. اس نے وہبنا کہا ہے تو ایک گروپ کے بہاف پر کہا ہے, تو کریکٹ. سارا گروپ یہی جواب دے گا نام وہبنا. کیا اس سب کو یہ بات کلیئر ہے, کنفیوژن تو نہیں اس بات میں؟ جی سر کلیئر ہے. اور آئی تھنک اس کو ہمیں گرامر کے طور پہ ہی لینا چاہیے انسٹیڈ کہ ہم گروپس کے حساب سے بات کریں, تاکہ وہ ہمیں زیادہ سمپلیفائی کر دے گی بات. اچھا بہرحال اس کو وی کین ڈسکس, لیکن یہ کہ وی انڈرسٹینڈ کہ واٹ اٹ مینس. الحمدللہ. آئیے نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم نے کہا تھا جتنے بھی ہمارے پاس یہ کمزور حروف آئیں گے کسی نہ کسی ٹیبل سے آئیں گے. تو وہابہ جو ہے کیا یہ فتح کے ٹیبل سے آئے گا, نصرہ کے ٹیبل سے آئے گا, ضربہ کے, یا سمیہ کے؟ تو سمیہ کے ٹیبل سے تو بالکل نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ وہابہ ہے, اس کے سیکنڈ ریڈیکل کے اوپر زیر ہے, جبکہ وہابہ میں زبر ہے. تو پہلا والا تو ختم ہو گیا. اب ان 3 گروپس میں سے اگر پہلے گروپ کا آئے تو وہابہ یوہبو بنتا ہے. از ایوری باڈی وتھ می؟ فتح یفتح, اسی طرح پہلے پہ یا پہ زبر, اور فا کلمے پہ جزم, واو پہ جزم, اور عین کلمے پہ زبر, عین کلمے پہ زبر, اور لام کلمے پہ پیش. آپ سمجھتے ہیں نا فا کلمہ کون سا ہے؟ فا, عین اور لام. ہم روٹ لیٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فا, عین اور لام سے. تو ایک تو آپشن یہ ہو سکتی ہے وہابہ یوہبو, دوسرا آپشن ہو سکتا ہے وہابہ یوہبو, اور تیسری آپشن ہو سکتی ہے وہابہ یوہبو.
عربوں نے کیا کیا، انہوں نے سلیکٹ کیا پہلے والے کو اور دوسرے والوں کو ختم کر دیا. لیکن انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، ان کا یوحبو تو بڑا مشکل ہے پروناؤنس کرنا، اور آپ کو بتایا کہ واو یا اور الف ان میں تو بڑی خوبی ہے، کبھی کوئی بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی چینج ہو جاتا ہے.